اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم بات کر رہے تھے ان چیزوں کے شرائط کے بارے میں جن پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے. میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ شرائط دو قسم کی ہیں. ایک شرائط ایسی ہیں جو عام ہیں، یعنی تمام موارد میں وہ شرائط پائی جائیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. جیسا کہ نصاب تک پہنچنا، چاہے گندم ہو، جو ہو، انعام ثلاثہ ہو یا ذهب و فضہ ہو، تمام یہ شرط ہے کہ یہ یعنی نصاب ان میں موجود ہو. اگر نصاب تک نہیں پہنچتی ان میں سے کوئی ایک بھی چیز جو نصاب اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. اور اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ خاص شرائطیں یعنی کیا؟ یعنی وہ ایسی شرائط ہیں جو بعض موارد میں جاری ہوں گی، بعض میں وہ جاری نہیں ہوں گی. آج ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انعام ثلاثہ میں صوم شرط ہے. انعام ثلاثہ میں صوم شرط ہے. سوال یہ ہوگا کہ صوم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صوم کو اگر لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے، لغوی معنی دیکھی جائے تو صوم کی لغوی معنی الرعی یعنی چرنا. لیکن یہاں پر علماء نے اصطلاحاً اس سے کیا مراد لیا ہے؟ علماء اصطلاحاً اس سے مراد دے دیتے ہیں کہ یعنی یہ جانور انعام ثلاثہ یہ چریں لیکن ایسی زمین سے یا ایسا چارہ کھائیں جو کسی کی بھی ملکیت نہ ہو، نہ ہو. یعنی بیابان سے، جنگل سے جا کر چارہ چریں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ زکوٰۃ واجب کسی کا نہ ہی مالک کی ملکیت ہو نہ ہی کسی دوسرے کی ملکیت، جس طرح بیابان، جنگل وغیرہ میں جو چارہ ہوتا ہے. ابھی ہم نے کہا کہ صوم شرط ہے، یعنی حیوانات ثلاثہ کو صائمہ ہونا چاہیے. اور معیار کیا ہے؟ اس میں کس کی طرف رجوع کریں، کس سے پوچھیں کہ یہ جانور صائمہ ہے یا صائمہ نہیں ہے؟ ملاک کیا ہے، میزان کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ معیار عرف ہوگا. عرف جس جانور کے لیے کہے گا کہ یہ جو بکری ہے مثلا صائمہ ہے تو اس کو صائمہ میں شمار کریں. اگر عرف یعنی عام جو لوگ ہیں اگر کہیں کہ یہ جو بھیڑ ہے یہ صائمہ ہے تو اس کو صائمہ شمار کریں گے. اگر اسی طرح گائے عرف کہے کہ یہ جو ہے وہ صائمہ ہے تو صائمہ شمار کریں گے ورنہ شمار ہے نہیں. ہاں اگر کہ کہتے ہیں کہ ایک دن مثلا اس نے مالک کے گھاس سے چارہ جو ہے وہ کھایا ہوا ہو لیکن عرف اسے کیا کہتا ہے صائمہ، تو صائمہ اس سے کرے گا. ایک دن نہیں بلکہ ایک مہینہ کے حتیٰ کہ اپنے مالک کے مال سے وہ چارہ چرے پھر بھی اس کو اگر عرف صائمہ کہے تو اس کو صائمہ کہیں گے. اس کے صائمہ ہونے پر کوئی جو اثر ہے نہیں ہوگا. جس کو عرف صائمہ کہے گا وہ جو ہے وہ صائمہ شمار ہوگا. جہاں تک پڑھتے ہیں پھر جو ہے وہ آگے مسئلہ یہ آئے گا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری یہ جو بھیڑیں، بکریاں، اونٹ، گائیں وغیرہ ہیں یہ صائمہ نہ ہو بلکہ معلوفہ ہوں، یعنی ان میں الف متحقق ہو جائے. یہ صائمہ کی ضد ہوتی ہے، الف متحقق ہو جائے تو یہ الف کیسے متحقق ہوگی؟ عبارت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ بیان کریں. وَيُشْتَرَطُ فِيهِ اے فِي الْأَنْعَامِ مُطْلَقًا، یعنی شرط ہے فیہا سے خود اشارے وضاحت کریں، یعنی فی الانعام، انعام میں انعام مطلقاً یعنی چاہے غنم ہو، بکر ہو یا ابل ہو. کیا شرط ہے؟ صوم شرط ہے. اصلہ یعنی لغتاً اس کی کیا معنی ہے؟ اصل یعنی لغت میں اس کا کیا معنی ہے؟ الرائے کہتے ہیں. والمراد ہونا، لیکن رائے عام ہے. دیکھیے اگر لغت کے لحاظ سے عام یعنی چارہ چرنا، مالک کا کھائے یا اپنا کھائے یا جنگل سے کھائے، لغوی لحاظ سے. لیکن فقہ میں کیا مراد لیا گیا ہے دیکھیے گا. والمراد ہونا فی باب الزکوٰۃ الرعی من غیر المملوک. دیکھیے گا یعنی چرنا ایسے گھاس سے، ایسی جگہ سے جو کسی کی بھی ملکیت نہ ہو، نہ مالک کی ملکیت ہو نہ کسی اور شخص کی ملکیت ہو. ٹھیک. والمرجع فیہ فی الصوم الی العرف، یعنی کس سے پوچھیں کہ یہ شرط متحقق ہوئی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ عرف سے پوچھیں. فلا عبرت بالفها یوما فی السنہ ولا یعنی ولا عبرت بالفها، یہ عبارت یہاں پر محذوف ہے. ولا عبرت بالفها فی الشہر. ٹھیک.
اسی لیے کوئی اعتبار نہیں کہ بے الفہا یعنی انام ثلاثہ، یہ الف یعنی کیا؟ سوم کے برعکس مالک کی ملکیت سے چارہ چریں، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ مالک کی ملکیت سے اگر سال میں ایک دن وہ چارہ کھاتے ہیں تو اسی کی وجہ سے سائمہ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ختم ہوگا؟ کیونکہ معیار عرف ان کو کیا کہتا ہے؟ سائمہ کہتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایک دن اپنے مالک کے مال سے اگر چارہ کھائیں تو وہ سائمہ ان سے نام ختم نہیں ہوگا۔ بلا عبرت بالفیا فی الشہر، اسی طرح اگر جو ہے وہ مالک کا مال یا مالک کا چارہ چریں ایک پورا مہینہ، پھر بھی اس کا بھی اعتبار نہیں، یعنی اگر عرف کہتا ہے کہ یہ سائمہ ہے تو وہ سائمہ ہی شمار ہوگی۔ وَيَتَحَقَّقُ الْأَلْفُ بِإِطْعَامِهَا الْمَمْلُوكَ وَلَوْ بِالرَّأْيِ كَمَا لَوْ زَرَعَ لَهَا كَسِيلًا۔ کہتے ہیں کہ اگر الف کس طرح متحقق ہوگا؟ میں نے پہلے بیان کیا کہ الف جو ہے وہ سوم کے مقابلے میں، سوم کیا ہے؟ یعنی غیر مالک کی ملکیت جنگل بیابان سے جا کر چلی۔ کہتے ہیں کہ ابھی الف متحقق، کوئی کہتا ہے کہ میری یہ جو بکریاں بھیڑیں اونٹ وغیرہ ہیں سارے معلوف ہوں، کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ 3-4 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ چارہ کاٹ کر گھر میں آ کر ان کو کھلائے، اسی سے بھی کہیں گے کہ یہ جو ہیں وہ بکریاں بھیڑیں وغیرہ کیا ہو گئی؟ معلوف۔ یا اس طرح نہیں کرتا بلکہ اس کی جو اپنی زمین ہے اس میں گھاس کاشت کرتا ہے، کس کے لیے؟ تاکہ یہ جو میرے جانور ہیں اس میں چارہ کھائیں، تو اسی سے بھی وہ معلوفہ ہو جائیں۔ یعنی دو قسم، یا چارہ کاٹ کر کے ان کو کھلائے، یا ایک زمین میں کوئی گھاس وغیرہ کاشت کر دے تاکہ یہ بھیڑ بکریاں وغیرہ اس میں چریں۔ یہ بھی کہیں گے، اسی صورت میں بھی کہیں گے کہ یہ سائمہ نہیں، کیوں کہ یہ غیر مملوک سے نہیں کھایا بلکہ مالک کے مال سے کھایا انہوں نے، لہذا سائمہ نہیں بلکہ کیا ہوں گی؟ مالک۔ ٹھیک۔ دوسری مثال یہ کہ ایک مرتبہ یہ مالک کیا کرتا ہے کہ ایک چیز یا ایک جو ہے وہ زمین کرائے پہ لیتا ہے، زمین کیا لیتا ہے؟ کرائے پہ لیتا ہے، اور اسے کاشت کرتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اسی میں یہ جو ہے وہ چارہ وغیرہ کاشت کرے ان جانوروں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ہو مثال تو اس کی وجہ سے الف متحقق نہیں۔ اپنی زمین ہو، ہاں اگر ایجار وغیرہ پہ لیتا ہے تو یہ معلوف ہونے پر اثر انداز نہیں ہوگی، یعنی اس سے معلوفہ نہیں۔ اسی طرح دیکھیے گا اگر کوئی جنگل ہے اس میں گھاس وغیرہ ہے لیکن ایک کسی ظالم نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یہ جو گھاس وغیرہ اسی زمین میں، اس جنگل میں ہے، یہ میں آپ کے جو جانور ہیں ان کو چرنے دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مہینے پہ 2000 مجھے دو گے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی بھی کوئی مثال ہو، 2000 دے کر پھر جو ہے وہ جانوروں کو وہاں پر چروائے تو وہاں پہ بھی الف جو ہے وہ متحقق ہے۔ یعنی 4 مثالیں ذکر کی گئی، گھاس اپنی زمین سے کاٹ کر انہیں کھلائے یا اپنی زمین میں کاشت کرے ان کے لیے، یہ دونوں میں الف متحقق ہو جائے گا۔ لیکن عدم تحقق الف کس صورت میں؟ کرائے پر زمین لے اس میں کاشت کرے، نہیں ہوگا۔ کسی ظالم کو دے تاکہ بیابان سے وہ قبضہ اٹھا لے اور اس کے جو جانور ہے وہاں پر چارہ چرے، تو یہ دونوں مثالوں میں الف متحقق ہے نہیں۔ دیکھیے وَيَتَحَقَّقُ الْأَلْفُ بِإِطْعَامِهَا الْمَمْلُوكَ، دیکھیے گا یعنی الف کن میں؟ ان تینوں جانوروں میں متحقق ہوگا۔ کیسے؟ بِإِطْعَامِهَا، ہا یعنی انام ثلاثہ کو اطعام کرے، کھلائے، المملوک اپنی ملکیت کھلائے، یعنی ایسا گھاس کھلائے جو اس کی ملکیت میں ہو، ولو بالرائے اگرچہ وہ کاشت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، کمالو زرع لہا جس طرح کاشت کرے، لہا کن کے لیے؟ انام کے لیے، کسیلن کثیر کاشت کرے۔ کثیر کسے کہتے ہیں؟ آگا سمجھے، وہ سبز جو کثیر کی لغوی معنی بتا رہا ہوں، وہ سبز جو پکنے سے قبل جانوروں کو کھلانے کے لیے کاٹ لیے جاتے ہیں، وہ سبز جو پکنے سے پہلے، تیار ہونے سے پہلے کاٹ کر جانوروں کو کھلائے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کثیر۔ ولو برائے یعنی ضروری نہیں کہ کاٹ کے کھلائے بلکہ ان کے لیے زراعت کاشت کرے۔ کیسے؟ کمالو زرع لہا کثیلن۔ لا، ابھی یہاں پر دیکھیے گا لا یعنی کیا؟ لا یتحقق الالف، لا یتحقق الالف
बेइतामिहा, ये पूरी बेइतामिहा अल्फ, पूरी इबारत माज़ूफ है यहाँ पर। ला ये लिख लीजिएगा यहाँ पर, ला यतहक्ककुल अल्फु बेइतामिहा अल्फ मा इस्ताजरहु मिनल अर्ज़ लिनरआ फीही, इबारत इस तरह होगी, यानी मुतहक्किक नहीं होगा अल्फ, कैसे कि इन जानवरों को खिलाए, अल्फ मा ऐसी जमीन का चारा, इस्ताजरहु जिसको इसने क्या लिया है, इजारे। क्यों लिया है, लिनरआ फीही, ताकि जानवरों को उसमें चराए। ठीक है, अगर समझ में आ गई बात, इबारत वगैरह लिख लिया हमें। ला यतहक्ककुल अल्फु बेइतामिहा अल्फ मा इस्ताजरहु मिनल अर्ज़, मिनल अर्ज़ किसकी वजाहत कर रही है, माँ की वजाहत कर रही है, यानी अल्फ मुतहक्किक नहीं होगा ऐसी चीज खिलाने से जो इसने इजारे पे लिए। क्या इजारे पे लिया है, जमीन इजारे पे ली। क्यों लिए, अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए। ठीक, और दफ़अहु इला ज़ालिम अनिल कलाए, कलाए की लोग भी माना देखिएगा, घास सब्जा, घास को भी कला कहते हैं, सब्जा भी। घास में फर्क नहीं कि वो सूखी हो या घास सब्ज हो, दोनों को कला कहते हैं। ठीक, यहाँ पर इबारत थोड़ी सी सेट कीजिएगा, क्या होगी, यानी ला यतहक्ककुल अल्फ, इबारत यहाँ पर लिखें, ला यतहक्ककुल अल्फ बिमा दफ़अहु इला ज़ालिम अनिल कलाई। एक मरतबा सुनिएगा दोबारा, यानी ला यतहक्ककुल अल्फ बिमा, मा भी है यहाँ पर, बिमा दफ़अहु इला ज़ालिम, यानी अल्फ मुतहक्किक नहीं होगा, बिमा ऐसी चीज से जिसको इसने दिया है, ऐसी चीज जो इसने दी है, किसको दिए, जालिम को, किसके बदले में दिए, अनिल कलाई, घास के बदले में दिए, यानी उन पैसों के जरिए जो इसने देकर जमीन वगैरह से या घास से जो कब्जा छुड़ाए, उसी अगर उसी घास से खाएंगे तो हम इसे मालूफा नहीं कहेंगे। अगर वाज़ेह हुई ये बात जी, ला यतहक्ककुल अल्फु बिमा दफ़अहु इला ज़ालिम, यानी इससे भी अल्फ मुतहक्किक नहीं। विफाकन लिदुरुस, दुरुस में भी मुसन्निफ ने इस तरह, यहाँ पर ये वज़ाहत नहीं दी मुसन्निफ ने, वयुश्तरत फ़ीहा अस्सौम, बाकी जो सारी चीज़ें बयान की किसने की, शारे ने बयान की, और सूरतें भी बयान की, इनमें अल्फ मुतहक्किक होगा, इनमें नहीं होगा। ये जो शारे करा, मैंने कहा कि इन दो सूरतें आखिर में ये अल्फ मुतहक्किक नहीं होगा, ये मैंने वही बात की है जो मुसन्निफ ने अपनी किताब दुरूस में की। बला फर्क बैन वुक़ूही लिउज़रिन व गैरिही, कहते हैं कि वुक़ूही तहक्कुक अल्फ, तहक्कुक अल्फ, ले उज़रिन और गैरिही गैर उज़र, यानी फर्क नहीं कि किस चीज में फर्क नहीं कि ये अल्फ मुतहक्किक हो जाएगा चाहे उज़र की वजह से हो, यानी क्या, बाहर चोर वगैरह डाके वगैरह इसीलिए बकरियों को बाहर नहीं छोड़ता, अपने घर में रखकर वहां पर ही घास काट कर खिलाता है। और गैरी या गैर उज़र, उज़र वगैरह नहीं है, बस उधर जमीन अपनी है वहां पर छोड़ देता है। कहते हैं कि दोनों सूरतों में अल्फ क्या है, मुतहक्किक हो जाएगा। वफ़ी तहक्कुकिही बिअल्फ गैरिल मालिक लहा अला वजहिन ला यस्तलज़िमु गरामतल मालिक वजहान। आपको याद होगा कि मैंने ऊपर सबसे पहले ये बयान फरमाया कि सोम की माना क्या है, साइमा किसे कहते हैं, तो मैंने ये बयान किया कि साइमा उसे कहते हैं कि जो ऐसा चारा खाएं, ऐसी जमीन से चारा खाएं जो किसी की भी मिल्कियत न हो, बयाबान हो, जंगल से खाएं। ठीक, तो इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, अगर ऐसी जगह से न खाएं तो क्या होगा, या अपने मालिक के उसकी मिल्कियत से खाएंगी या किसी और शख्स की मिल्कियत होगी उसी से चारा चरेंगी। अभी दूसरी सूरत, अगर किसी दूसरे शख्स की मिल्कियत से चारा चरती हैं और ये जो मालिक है उसके बदले में उसको कोई चीज देना भी नहीं पड़ती, एक मर्तबा देना पड़ती हो जो मैंने बयान किया, तो उस सूरत में अल्फ मुतहक्किक नहीं होगा। अभी किसी दूसरे शख्स की मिल्कियत से जाकर वो चारा वगैरह वहां से घास वगैरह खाती हैं, तो फिर आया इस सूरत में अल्फ मुतहक्किक होगा, साइमा इन पर लफ्ज सिद्क करेगा या नहीं करेगा, दो सूरतें। अगर मसला समझा, क्या किसी और शख्स के माल से जाकर करती हैं और मालिक को उसके बदले में कुछ देना भी नहीं। कहते हैं कि दो वजह, पहली सूरत ये है कि
साइमा जो है इस पर तस्दीक नहीं होता, साइमा का इनवान नहीं होगा। क्यों? हमने साइमा में क्या कहा था कि गैर ममलूक हो, किसी की मिल्कियत ना हो। यहाँ पर क्या है, किसी की मिल्कियत है। अगर देखा जाए तो साइमा मुतहक्किक नहीं, साइमा मुतहक्किक नहीं, तो इस पर ज़कात भी वाजिब है। दूसरी इल्लत नहीं, कहते हैं कि इसी को न देखें बल्कि हिकमत को देखें, हिकमत को देखें। यानी ये क्यों शर्त लगाई गई है कि साइमा हो तो फिर ज़कात वाजिब है वरना वाजिब है? कहते हैं कि हिकमत ये है कि ताकि ये जो शख्स है इस पर तकलीफ ना हो। साइमा होगी तो तकलीफ नहीं होगी, कोई चीज़ इसको उसके मुकाबले में नहीं देनी पड़ती। कहते हैं कि यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। गैर मालिक, जो मालिक नहीं है और ना ही उसके बदले में उसको कोई चीज़ देनी पड़ती है, लिहाजा जाकर उसकी जो ज़मीन है वहाँ से चारा जाकर वो खाती है, इसको कोई तकलीफ नहीं, कोई चीज़ बदले में देनी नहीं पड़ती, इसीलिए इस पर भी ज़कात क्या होनी चाहिए, वाजिब होनी चाहिए। अगर दूसरी इल्लत समझी आपने क्या, यानी अगर के नाम तस्दीक नहीं करता लेकिन मैं हिकमत सबब फलसफा के ज़कात साइमा पे क्यों वाजिब है और मालूफा पे क्यों वाजिब नहीं, वो हिकमत यहाँ पर मौजूद है। वो क्या है कि मालिक को तकलीफ ना हो, और इसी सूरत में भी मालिक को कोई तकलीफ नहीं, घास के बदले में कुछ नहीं देना पड़ता, लिहाजा इस पर क्या होना चाहिए, ज़कात वाजिब। मुसन्निफ कहता है कि नहीं, देखिए यहाँ पर जो अहकाम होते हैं वो अनावीन पे आते हैं, इनवान को देखा जाएगा। हिकमत अगर के मुनासिब हो सकता है, लेकिन हिकमत की तह तक पहुँचना कि शारे ने फ़कत बस इसी की वजह से वाजिब किया होगा, हमें पता नहीं। इनवान को देखेंगे कि साइमा सिद्दीक करता है यहाँ, और जाहिर सी बात है कि साइमा इस पर सिद्दीक है, लिहाजा ज़कात भी वाजिब है। वफ़ी तहक्कुक़िल अल्फ़, वफ़ी तहक्कुक़ ही खबर मुक़द्दम वजहान मुब्तदा मुअख्खर। ठीक है। वफ़ी तहक्कुक़िल अल्फ़ बे अल्फ़ गैरिल मालिक लहा, ठीक, यानी आया तहक्कुक़ अल्फ़ मुतहक्किक हो जाएगा किस वजह से, बे अल्फ़ जार मजरूर, इसका ताल्लुक है तहक्कुक़ से। आया अल्फ़ मुतहक्किक हो जाएगा किसके ज़रिए, बे अल्फ़ गैरिल मालिक, के वो चारा चरें ऐसे शख्स के माल से जो इन जानवरों का मालिक नहीं। गैरिल मालिक लहा ला बिल अनामे सलासा, इनका मालिक नहीं, उसके जाकर उसका जो चारा चरती हैं। अला वजन, लेकिन चारा भी किस तरह, एक तो सूरत वो थी वहाँ पर पैसे देने पड़ते थे, तो वहाँ पर हमने कहा कि साइमा नहीं होगी। अला वजन, ये चारा चरना भी इस तरह है, इस वजह पे है, ला यस्तलजिमु गरामतल वालिक, ये चारा चरना सबब नहीं बनता कि मालिक गरामत अदा करे, उसका बदला अदा करे, मालिक पर कोई नुकसान हो, इसका भी सबब नहीं बनता। वजहान, इसमें दो वजह हैं कि यानी यहाँ पर एक कहते हैं कि अलिफ मुतहक्किक होगा, ज़कात वाजिब नहीं होती, बस कहते हैं कि नहीं यहाँ पर साइमा है, लिहाजा ज़कात है वाजिब। मिन इंतिफाए सोम, मिन इंतिफाए सोम, यानी ये वो हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर ये साइमा नहीं है बल्कि अलिफ मुतहक्किक हो जाएगा। क्यों? मिन इंतिफाए सोम, क्योंकि सोम मुंतफी है। क्यों सोम मुंतफी है? सोम वहाँ होता है जहाँ पर किसी की भी वो चीज़ मिल्कियत न हो, जबकि ये किसी की मिल्कियत है। बल हिकमत यानी क्या, यानी साइमा वाले कानून जारी होंगे और इस पर ज़कात है वाजिब, क्योंकि हिकमत मौजूद है। हिकमत क्या है, साइमा की शर्त क्यों लगाई है, इस वजह से कि मालिक पर तकलीफ ना आए, कोई चीज़ इसके बदले में दे ना, और अभी इसी सूरत में भी नहीं दे रहा, वो तो किसी दूसरे शख्स का माल खा रही है और वो पैसे भी नहीं लेता। वह अजवदहुमा अत्तहक्कुक, अजवद यानी दोनों वजहान में से अजवद क्या है, तहक्कुक। क्या तहक्कुक? साइमा अलिफ अलिफ यानी मालूफ आना मुतहक्किक होगा, कभी तरकोल लितालीकुल हुक्म अलल इस्म, हुक्म जो है वो मुअल्लक इस्म पर, हुक्म कौन सा यहाँ पर, वुजूब ज़कात, मुअल्लक है किस पर, अलल साइमा पर, यानी जहाँ जहाँ साइमा सिद्दीक करेगा वहाँ वुजूब ज़कात आएगी। हिकमत को नहीं देखेंगे हम, और यहाँ पर साइमा सिद्दीक नहीं कर रहा। ला अलल हिकमत, हिकमत पे नहीं, हिकमत का हमें क्या पता, वह इन कानत मुनासिबा, हो सकता है कि शारे की नज़र में यही हिकमत हो कि ज़कात हो उस सूरत में जब इस पर कोई तकलीफ है, लेकिन हमारा जो वास्ता है वो हिकमत से नहीं है बल्कि किसके साथ है, इनवान के साथ है, इस्म के साथ है, उसी लफ्ज़ के साथ है कि वो तस्दीक करता है या नहीं, और वो आपके लिए वाज़ है कि वो इस्म जो है तस्दीक है नहीं। वकदा युश्तरत फीहा अल्लाह तकून अवामिल उर्फन वलो फी बादिल हौल
وَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَهُ. مصنف نے ایک شرط ذکر نہیں کہ انہی انعام ثلاثہ کے لیے، وہ کیا کہ وہ عامل نہ ہوں، کام کرنے کے، سواری کرنے کے یا بار برداری کرنے کے لیے وہ جانور کام نہ آتے ہوں پورے سال میں. ہاں اگر سال کا کچھ حصہ یا پورا سال عوامل کام کرنے یا سواری وغیرہ کے لیے کام آتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب یعنی بیکار ہوں وہ جانور. دیکھیے گا وَقَضَا يُشْتَرَطُ فِيهَا فِي الْأَنْعَامِ مُطْلَقًا، کیا شرط ہے اللہ تکون عوامل اور تو اس کو عوامل یعنی کار کنندہ نہ کہے، ایسا نہ کہے کہ یہ جانور جو ہے وہ کام کرنے والا. ولو فی بعض الحول، ہاں اگرچہ بعض حول میں کیوں نہ، ہاں اگر کہے کہ یہ بعض حول کار کنندہ کام کرنے والا جانور ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. وَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً، ہاں دوسری شرط پوری ہو، صائمہ ہو، لیکن اگر اس شرط سے عدم عامل شرط پوری نہیں بلکہ عامل ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا الشَّرْطَ، اور مصنف پر واجب تھا کہ یہ چیز بیان کرتے، یہ شرط بیان کرتے، جبکہ مصنف نے یہ بیان ہے. والحول، اور یہاں پر جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال جو ہے وہ کامل ہو جائے، وہ انہی انعام ثلاثہ کے لیے یہ شرط ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سال کتنے مہینوں کا ہوتا ہے؟ آقا سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن باب زکوٰۃ میں فقہا نے سال سے مراد 11 مہینے ہیں. 11 مہینے مکمل ہونے کے بعد 12ویں مہینے میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. جیسے 11 مہینے گزر گئے، جنوری سے لے کر نومبر تک 11 مہینے گزر گئے، جیسے ہی دسمبر کی پہلی تاریخ شروع ہوئی زکوٰۃ واجب. لیکن مسئلہ دوسرا ہے، وہ کیا کہ آیا اسی سے یہ وجوب مستقر ہوگا ہر صورت میں، یعنی جیسے ہی 12واں مہینہ شروع ہو گیا، چاہے 12ویں مہینے میں کوئی چیز اسی زکوٰۃ میں سے طلب ہو جائے نہ ہو، شرائط بعض کم ہو جائیں، کیا ہر صورت میں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ یا نہیں، یہ وجوب مستقر نہیں بلکہ مستقر کب ہوگا؟ جب 12واں مہینہ گزر. یہ بات اگر سمجھی کہ یعنی آیا 11واں مہینہ گزرنے کے ساتھ 12واں مہینہ شروع ہو جائے گا تو وجوب مستقر ہو جائے گا یا مستقر نہیں ہوگا؟ اور آسان طریقہ یعنی کیا، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ 11 مہینے گزرنے کے ساتھ وجوب مستقر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 12واں مہینہ ہے یہ پچھلے سال کا نہیں بلکہ یہ نئے سال کا شمار ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں 11 مہینے کے ساتھ وجوب آ تو جاتا ہے لیکن مستقر کب ہوگا؟ جب 12واں مہینہ گزر جائے. تو پھر جو 12واں مہینہ ہوگا وہ نئے سال کا مہینہ نہیں ہوگا بلکہ سابقہ سال کا مہینہ. اگر دو سمجھ گیا آپ نے باتیں، یعنی اسی پر تو اتفاق ہے کہ 11 مہینے گزرنے کے بعد وجوب آ جاتا ہے، لیکن اختلاف کس میں کہ یہ وجوب مستقر ہوگا یا وجوب مستقر ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 11واں مہینہ گزر گیا، ابھی 12واں جو ہوگا اسی سال کا نہیں بلکہ دوسرے سال. اگر آپ کہتے ہیں کہ مستقر نہیں ہوگا بلکہ وجوب آ کیا ہے مستقر محکم اور ثابت کب ہوگا؟ جب 12واں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دسمبر ہے یہ پہلے سال کا ہے، جنوری سے دوسرا سال شروع ہے. اچھا اور فائدہ کیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ وجوب 12ویں مہینے میں مستقر نہیں ہوتا بلکہ 12ویں کے گزر، تو ایک صورت میں اگر آپ نے جیسے ہی 11واں مہینہ مکمل ہو گیا تو کسی کو کوئی چیز بطور زکوٰۃ دے دی، کس قول کے قائل ہیں آپ کہ یعنی 11واں مہینے گزرنے کے ساتھ وجوب مستقر ہے؟ جیسے 11واں گزرا 12واں شروع ہوا، آپ نے کسی فقیر کو کوئی چیز بطور زکوٰۃ دے، لیکن 12واں مہینہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ وہاں پر شرائط کم ہو گئے. مثلا کسی کی 40 بھیڑیں تھیں، ان میں سے 2 مر گئی، تو ابھی کیونکہ ہم اسی کے قائل ہیں کہ ابھی مستقر نہیں ہوا. مستقر کب ہوگا؟ جب 12واں گزر. تو اسی صورت میں اگر وہ عین اس کے پاس باقی ہو جو آپ نے زکوٰۃ دی تھی، 1 بھیڑ یا 2 بھیڑ آپ واپس لے سکتے. اگر عین باقی نہ ہو لیکن جس فقیر کو آپ نے دی ہے اس کو پتا ہو کہ بعض شرائط جو ہیں وہ 12ویں مہینے میں کیا ہو گئے، کم ہو گئے، تو پھر اس سے آپ جو ہے وہ اس کا عوض لے سکتے ہیں. اگر قیمی ہو تو قیمت لیں گے، اگر مثلی ہے تو کیا دیں گے؟ مثلی. ٹھیک ہے، اس کی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اسی عبارت میں بتاتے ہیں. والحول یعنی
وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الصَّوْمُ وَالْحَوْلُ، مصنف کی عبارت ملائیں، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الصَّوْمُ وَالْحَوْلُ وَيَحْصُلُ هُنَا یعنی باب زکوٰۃ بِمُضِیِّ 11 شہرًا ہلالیۃً، یعنی یہ ہول جو ہے سال باب زکوٰۃ میں فقط یہ کیسے متحقق ہوگا؟ 11 چاند والے جو مہینے ہیں وہ گزرنے کے ساتھ متحقق ہو جائے گا۔ فَيَجِبُ بِدُخُولِ ثَانِي عَشَرَ، بس پھر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی کس کے ساتھ؟ 12ویں مہینے کے داخل ہونے کے ساتھ۔ جیسے ہی 12واں مہینہ شروع آپ پر زکوٰۃ ہے، وَإِن لَّمْ يَكْمُلْ، اگرچہ 12واں مہینہ پورا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگلی بات، وَهَلْ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِذَلِكَ، آیا 12ویں کے داخل ہونے کے ساتھ وجوب تو کیا آیا مستقر بھی ہو جائے گا؟ ام یتوقف علی تمام ثانی عشر، یا وجوب کا مستقر ہونا محکم ہونا یہ موقوف ہے کس پر کہ 12واں مہینہ تام ہو جائے؟ قولان، اس میں دو قول ہیں، یعنی استقرار وجوب اور عدم استقرار میں دو قول ہیں۔ آیا 12ویں کے داخل ہونے کے ساتھ وجوب مستقر ہوگا یا ختم ہونے کے ساتھ ہوگا؟ دو قول ہیں۔ اجودہما الثانی، دونوں میں سے بہترین قول کون سا ہے؟ ثانی، یعنی کیا؟ یعنی مستقر ہوگا لیکن کب؟ جب 12واں مہینہ۔ فیکون یعنی کیا؟ کس پر فرع ہے؟ یعنی جب ہم نے کہا کہ وجوب 12ویں کے داخل ہونے کے ساتھ مستقر نہیں ہوگا بلکہ ختم ہونے کے بعد ہوگا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا، آگے آ رہے ہیں، فیکون الثانی عشر من الاول، جو 12واں مہینہ ہے وہ پہلے سال میں شمار ہوگا، پہلے سال میں یعنی یہ جو سال چل رہا ہے گزشتہ میں اس میں شمار ہوگا۔ فَلَهُ اسْتِرْجَاءُ الْعَيْنِ، فَلَهُ کے کون؟ مالک کے لیے جائز ہے استرجاع یعنی واپس لینا، لوٹانا، العین، عین یعنی کیا؟ عین سے مراد جو چیز بطور زکوٰۃ دی، کب؟ لو اختلط الشرائط فیہ، اگر شرائط ختم ہو جائیں، فیہ فی ثانی عشر کے دوران 12واں مہینہ چل رہا تھا، اگر کوئی شرط کم ہو جائے، مثلا جو میں نے بیان کی کہ کوئی بھیڑیں وغیرہ چوری ہو گئی، مر گئی، جس کی وجہ سے نصاب کم ہو گیا، تو جو چیز بطور زکوٰۃ دی وہ واپس ہے، کیوں واپس لے سکتا ہے؟ کیوں؟ اصلا مستقر نہیں ہوا مہینہ، اور مستقر وجوب نہیں ہوا، وہ کب ہونا ہے؟ 12ویں کے گزرنے۔ اگر ادھر ہم قائل ہو جاتے کہ 11ویں مہینے کے گزرنے کے ساتھ ہی مستقر ہو جاتا ہے پھر واپس ہے، اور 12واں مہینہ بھی جو تھا وہ اسی سال میں نہیں بلکہ اگلے سال کا پہلا مہینہ شمار ہوگا۔ ما بقائها، ہاں عین واپس لے، دیکھو لہو استرجاع العین، واپس لے سکتا۔ عین کون سا؟ جو بطور زکوٰۃ دیا ہے، کب؟ جب ثانی عشر میں شرائط ختم ہو جائیں۔ کب؟ کون سی شرط ہے واپس لینے کی؟ ما بقایا، جب وہ عین چیز باقی ہو، اس فقیر کے پاس وہ بکریاں، بھیڑیں، اونٹ وغیرہ باقی ہو تو لے سکتا ہے، اگر اس کے پاس باقی نہیں تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ او علم القابض بالحال، یا قابض جانتا ہوگا، قابض کون؟ فقیر، حال کو جانتا، حال کو کیا جانتا ہو کہ ابھی 11 مہینے ختم ہوئے، 12واں چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ شرائط شاید پورے ہیں، اس کو علم ہو تو اسی صورت میں اگرچہ عین تلف ہو گئی ہو پھر بھی اگر مثلی ہے تو مثل لے گا، اگر قیمی ہے تو قیمت لے گا۔ ٹھیک ہے گا؟ مثلی اور قیمی میں فرق پتہ ہے آپ کو؟ مثلی سے مراد یعنی ایسی چیز جس کے تمام اجزاء کی قیمت برابر ہو۔ اگر ادھر جو ہے وہ 50 کلو چینی پڑی ہوئی ہے، 1 کلو اٹھا لیں 60 روپیہ، دوسرا کلو 60، تیسرا کلو، چوتھا کلو، پانچواں کلو، یعنی 50 کلو کو کلو کلو کریں، سارے اجزاء قیمت میں کیا ہوں گے؟ مساوی۔ بکرے کا گوشت جی، اس کے تمام اجزاء قیمت میں مساوی ہیں؟ بوران کا جو گوشت ہوتا ہے اس کی علیحدہ قیمت ہے، اور ہڈیوں کے ساتھ جو گوشت ہوتا ہے اس کی علیحدہ قیمت ہے۔ اسی طرح ہی یعنی مختلف اجزاء کی مختلف قیمت ہے، تو ایسی چیز جس کے تمام اجزاء قیمت میں ویلیو کو اور اہمیت کے لحاظ سے مساوی ہوں اسے کہتے ہیں ہم جو مثلی، اسے کہتے ہیں مثلی۔ یعنی مثلی کیوں؟ یعنی اس کا ایک جز دوسرے جز کے مساوی قیمت میں۔ اور قیمی کسے کہتے ہیں ہم؟ جس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ قیمت میں مطابقت ہے۔ ٹھیک ہے گا؟
اگر ابھی دیکھیے گا یہاں پر ہم نے یہ کہا کہ اگر مثلی ہے تو مثلی لے گا، اگر قیمی ہے تو کما. کما یعنی کیا؟ یعنی کما جس طرح لے سکتا ہے کوئی بھی شخص، ان موارد میں جس طرح لے سکتا ہے واپس دی گئی چیز، اس مورد میں بھی لے سکتا ہے. ہم نے کیا کہا کہ اگر 12واں مہینہ مکمل نہیں ہوا اور 12ویں میں اور زکوٰۃ کے طور پر کوئی چیز دے دی ہے اور ادھر سے شرائط کم ہو گئی تو واپس لے سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر فقیر کو دی گئی زکوٰۃ واپس لی جا سکتی ہے. کیسے؟ کما فی کل دفع متزلزل، جس طرح ہر اس دفعہ میں، ہر اس دی گئی چیز میں جو متزلزل ہو. مثلا آغا شکیل جو ہیں ان کے پاس مال ہے لیکن ادھر موجود نہیں مال، اس کو پتہ نہیں کہ شاید زکوٰۃ واجب ہوئی ہو اسی مال پہ، ہو سکتا کہ واجب، اس کے باوجود بھی وہ کسی فقیر کو بطور زکوٰۃ مال دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو یہ مال آپ کا، ورنہ مجھے واپس. اسی لیے کما فی کل دفع متزلزل، جس طرح ہر دی گئی چیز جو متزلزل ہو، جس طرح آگا کوئی شاید واجب ہوئی ہو یا واجب واپس لے سکتا ہے اگر بعد میں پتہ چلائے کہ کوئی مثلا نصاب تک وہ جو آپ کی بکریاں تھیں نہیں پہنچی. او معجلن یا پہلے دے دیے. مثلا کسی کے پاس 25 جو ہے وہ ایکڑ گندم تھی، اس نے کہا کہ انشاءاللہ زکوٰۃ جو ہے اس پر واجب ہو جائے گی، پہلے فقیر کو دے دی کہ یہ رکھ لو، جو ہے انشاءاللہ مجھ پر زکوٰۃ ہوگی تو یہ زکوٰۃ سے حساب کر لینا. مثلا خدا نہ خاصا بعد میں کوئی آندھی چلی یا بارش وغیرہ گندم ختم ہو گئے تو یہ پھر معجلن یعنی جو جلدی دی گئی ہے، واجب ہونے سے پہلے جو دی گئی ہے وہ واپس لے سکتے. اگر اسی طرح ہی ہر وہ چیز جس میں نیت شرط ہے، مثلا خمس زکوٰۃ وغیرہ، زکوٰۃ بھی اگر دینی چاہیے جس کو قربتاً اللہ قصد قربت کرنا اس میں ضروری. اگر کسی فقیر کو اس نے دیا ہے اور قصد قربت ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ اسے واپس لے کر پھر قصد قربت کے ساتھ اس کو دے گا. کما یعنی جس طرح لے سکتا ہے فی کل دفع متزلزل او معجل او غیر مصائب لنیہ، یا غیر مصائب یعنی جو چیز دی ہے اس کے ساتھ نیت نہیں کی، قصد قربت کی نیت ہے. اللہم صلی علی محمد بل استخال، کیونکہ یہ 8 منٹ 10 منٹ بچے ہیں، یہ تھوڑی سی بحث مشکل ہے، انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. بل استخال